صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل احترام صدر مجلس، علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان انسان کو فکر مند بناتا ہے، ایمان انسان کو بے فکرہ نہیں کرتا۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی بے فکر ہو جائے کہ میرے پاس ایمان کی نعمت ہے، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب میں جنت میں جانے والا ہوں، یہ انسان ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ملنے کے بعد ایک ایمان والے کو اس کے کھونے اور اس کے چھننے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس انسان کے پاس جیب میں کچھ نہ ہو اسے چوری کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس بہت قیمتی چیز ہو، جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو اس کے کھونے کا، اس کے چوری کیے جانے کا، چوری ہونے کا خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اہل ایمان اس نعمت کے شیطان کے ذریعے چوری ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ فرد اور سماج کو بگاڑنے کے لیے پوری طاقت لگاتا ہے۔ ایک گھر کو اجاڑنے میں، بیوی شوہر کے درمیان اختلاف پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جانے میں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر بے دین ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر ان دونوں کو اپنی اولاد کے سلسلے میں لاپرواہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگاتا ہے۔ ایک گھر جب اجڑتا ہے تو سماج اجڑتا ہے، اس لیے کہ سماج گھروں سے بنتا ہے اور گھر افراد سے بنتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول دیندار ہو جائے سماج دیندار ہو جاتا ہے، اگر گھر کا ماحول بے دینی والا ہو جائے اور سماج میں موجود سارے گھروں میں بے دینی آ جائے تو پھر سماج کوئی الگ چیز نہیں ہے، انہی گھروں سے مل کے سماج بنتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے سماج کی عمومی بات کرنے کے ساتھ ساتھ گھروں کے تعلق سے اور گھر میں موجود افراد کے تعلق سے بھی ہم سوچیں اور ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اس اعتبار سے گھر کے افراد میں مرد، عورت اور اولاد بنیادی طور پر یہ تین فرد ہوتے ہیں۔ ان میں مردوں کی ذمہ داری بلا شبہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب اصلاً انہی سے کیا ہے، اور گھر کے ذمہ دار مرد ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان پر سرپرست ہیں، ان پر حاکم ہیں۔ گھر میں فیصلے کی طاقت، فیصلے کا اختیار مرد کو ہے۔ گھر کے اندر سارے معاملات کی نگرانی مرد کے ذمہ ہے۔ گھر والوں کی اور گھر کی حفاظت یہ مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے معاشی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے۔ لیکن کیا یہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے؟ یہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری عورت پر بھی ڈالی ہے۔ عام طور سے مزاج یہ ہے، اور موجودہ حالات میں عورت کی آزادی کی بات کرنے والے عام طور سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی اس غلط فہمی یا ان کی اس تہمت اور جھوٹ کی تردید کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں سے ہر شخص سید ہے۔ سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد میں سے ہر ایک سید ہے۔ آپ جانتے ہیں آدم کی اولاد میں صرف مرد نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فالرجل سید اہلہ، آدمی اپنے پورے گھر والوں کے اوپر سردار سید ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا والمرأۃ سیدۃ بیتہا، اور عورت
اپنے گھر کی سردار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گھر والے جتنی بھی افراد ہیں ان میں عورت بھی آ جاتی ہے، پورے گھر والوں پر ذمہ دار مرد ہے، لیکن عورت کو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار نہیں بتایا اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے اس کو بھی ایک مقام دیا اور کہا وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا، اور عورت بھی اپنے گھر کی سیدہ ہے، وہ بھی اپنے گھر کی ذمہ دار اور سردار ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے جس کے اندر اس کو اختیار ہے، اس کو فیصلے کرنے ہیں، اس کو کچھ ذمہ داری نبھانی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے گھر بنانا، گھر کو اچھا بنانا، گھر کا ماحول دیندار بنانا، اس اعتبار سے ذمہ داری صرف مرد کی نہیں ہے، مرد سرپرست ہے، لیکن اس کی ماتحتی میں عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بہت زیادہ سمجھانے کی چیز نہیں ہے کہ گھر کے بننے بگڑنے میں عورت کا بھی دخل ہوتا ہے، اگر مرد کا دخل اس میں ہے تو عورت کا بھی ہے، بلکہ بعض اوقات بعض اعتبار سے عورت کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اولاد کا معاملہ آتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری عام طور سے معاش اور کھانا پینا، کپڑا اور گھر اور سب خرچے، مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، اس لیے عام طور سے وہ باہر اس کی تلاش میں چلا جاتا ہے، لیکن عورت گھر میں ہوتی ہے اور عورت کے پیٹ میں اور اس کی گود میں بچہ پلتا ہے۔ زندگی کا وہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، بچہ اپنی ماں سے نہ صرف غذا کے اعتبار سے بلکہ تربیت کے اعتبار سے بھی جڑتا ہے، اس اعتبار سے عورت کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مزید یہ کہ عورت اپنے شوہر کی عزت بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی اپنی پاک دامنی کا اہتمام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بچیاں، ان کی تربیت کرنا، ان کو آگے سماج کا حصہ بننے کے اعتبار سے، اگلی نسل بہتر بننے کے اعتبار سے اپنی اولاد کی خاص طور سے بچیوں کی تربیت کرنا، یہ بھی خاص طور سے عورت کے ذمہ ہوتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرے گا؟ وہ کچھ بنیادی باتیں اس کو سکھا سکتا ہے، لیکن ایک عمر کے بعد جب بچی خاص عمر میں پہنچ جاتی ہے، آگے کی زندگی اس کو کیسے گزارنا ہے، سسرال میں جا کے کیسے رہنا ہے، اپنے شوہر اور اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، یہ زیادہ تر ماں کے ذمہ ہوتا ہے کہ اپنی بچی کو سکھائے۔ اس اعتبار سے عورت کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والوں پر راعی ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مجموعی اعتبار سے گھر کا سرپرست بنایا ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری صرف گھر میں نہیں ہے، باہر بھی ہے، لیکن عورت کے لیے گھر ہے، عورت کے لیے گھر اور اس کے اندر موجود بچے، ان کی تربیت کی ذمہ داری خاص طور سے عورت پر ڈالی گئی ہے، اسی لیے اولاد کو ماں کے ساتھ جوڑا ہے۔ حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت نگراں سرپرست ہے اپنے شوہر کی، اس کے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی، اس کے گھر کا نظام بنانا، گھر کی صفائی سے لے کر کھانا پکانا اور لباس اور یہ ساری ذمہ داریاں، مہمانوں کا خیال رکھنا، اسی طرح سے گھر میں اگر خادم ہیں تو ان سے کام برابر لینا، علماء نے یہ باتیں بیان کی، شیخ عثیمین وغیرہ نے کہا ہے، اور اسی طرح سے گھر میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، یہ معمولی باتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن گھر کے بننے بگڑنے میں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ شوہر کا باہر جا کر حرام کمانا اکثر اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ گھر میں اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے اور مطالبات ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے گھر کی ذمہ داری اور گھر میں موجود بچوں اور اولاد کی ذمہ داری یہ عورتوں پر ڈالی گئی ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اس کی اولاد کی تربیت عورت کے ذمہ ہے۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج کی اگلی نسل، جو سماج کو اگلی نسل ملنے والی ہے، یہ عورت کے پیٹ سے اس کی گود میں پل کے سماج میں جاتی ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں اس کو صحیح ماحول مل جائے، صحیح تربیت مل جائے، تو سماج آنے والے افراد جو سماج کو ملنے والے وہ بہتر افراد ملیں گے۔ اسی طرح سے حال کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ شوہر، بچے اور گھر کا ماحول، پاس پڑوسی اور رشتہ دار، اگر عورت صحیح ہو جائے، اس کا مزاج صحیح ہو جائے، وہ دیندار ہو جائے، وہ بااخلاق ہو جائے، اللہ کا حق ادا کرنے والی اور بندوں کا حق ادا کرنے والی بن جائے، تو سماج میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔
لہٰذا گھر کے بننے بگڑنے میں عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف عورت ذمہ دار ہوتی ہے، بلکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد بھی ذمہ دار ہے، لیکن عورت کو بھی خاص طور سے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے بچوں کی تربیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شوہر کو ذمہ دار نہیں بتایا، بلکہ ماں باپ دونوں کو ذمہ دار بتایا۔ بچے بنتے بگڑتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، ان کی غلط پرورش کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ اگر سادگی کے ساتھ صفائی کے ساتھ بتا دیا جائے، ماننے کا مزاج اس میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچے ماں باپ کی غلط باتیں بھی مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس پہلا مصدر علم کا ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ جو بتائیں گے وہی صحیح۔ تو بچے میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماننے کے مزاج کے ساتھ، یہی اسلام ہے۔ اور فرمایا وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کو مجوسی آگ کا پوجنے والا مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہودی، نصرانی اور مجوسی بنانے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر انکار نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر اسلام دے دیا جائے اسلام مانے گا، لیکن ماں باپ اس کو، اگر وہ خود بگڑے ہوئے ہیں، وہ خود بے دین ہوں، وہ باطل دین پر ہوں، تو وہ اس کو وہی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ دیندار ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں صرف مسلمان اس اعتبار سے نہیں کہ ووٹر لسٹ میں ان کا نام مسلمانوں میں ہے، اس اعتبار سے نہیں، وہ باہر ان کا نام مسلمان ہے اس اعتبار سے نہیں، بلکہ ان کی زندگی مسلمان اگر ہے، اسلام پر ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے فرما بردار ہیں تو بچے میں بھی فرما برداری آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بچہ ماں باپ کی دینداری کا بھی وارث ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ صحیح تربیت کریں بچہ صحیح بنتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں اگر دین نہیں ہے، اگر ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، ان کی زندگی میں باطل رسم و رواج ہیں، ان کی زندگی میں بے حیائی ہے، ان کی زندگی میں عبادات کو ضائع کرنا ہے، ان کی زندگی میں بد اخلاقیاں ہیں، تو بچہ بھی یہی دیکھتا ہے، یہی سیکھتا ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ گھر ہوتا ہے، وہاں سے جو سیکھتا ہے وہ زندگی کے پہلے مرحلے میں جو چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، بعض اوقات زندگی بھر اس کے مزاج کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے مرد کے ساتھ ساتھ کہ وہ گھر کا ماحول بنانے میں شوہر کی مدد کرے، اور اگر شوہر بگڑا ہوا بھی ہے تب بھی دینی علم اور ثابت قدمی اور دعا اور اخلاق کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کو اور شوہر کو بنانے کی کوشش کرے۔ اس تعلق یہ حدیث بخاری مسلم کی جو میں نے ذکر کی ہے، عورت میں پہلی چیز گھر کو دینی بنانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ خود دیندار ہونا چاہیے، اس کا مزاج دینی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان لوگوں کو، ان خواتین کو، امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور طبعاً یہ امت کی دیگر مسلمان عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام امت کے لیے طبعاً ہے اتباع کے اعتبار سے، تو آپ کے ازواج کے لیے بھی اگر وہ خصوصی ان کے لیے نہ ہو تو یہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا معاملہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا مت کرنا کہ جس انسان کے دل میں شہوات کی بیماری ہے اس کے دل میں تمہارے بارے میں تمنا پیدا ہونے لگے، بلکہ تم کو چاہیے وقلن قولا معروفا کہ تم بالکل سیدھی سیدھی بات کہو، جس میں کوئی لچک نہ ہو، جس میں دعوت نہ ہو، جیسے دوسری عورتیں کرتی ہیں
جاہلیت میں عورتیں کرتی تھی، اس طرح کا تمہارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر پہلی چیز جو اللہ نے بتائی، بعض علماء نے کہا کہ ان اتقیتن پہلے حصے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، بعد والے سے بھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، بعض علماء نے ایسا کہا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ اونچا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مقام تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ لیکن کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہو، اگر تم واقعی تقوی والی ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر احتیاط ہونا چاہیے اور تمہاری بات میں لچک نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی والی عورت ایسی بات نہیں کرتی ہے کہ دوسرے کے لیے اس کی بات دعوت بن جائے۔ تو یہاں پہلی بات یہ بیان کی کہ خواتین کے مزاج میں غیرت ہونا چاہیے، عفت اور پاک دامنی ہونا چاہیے۔ ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں، چاہے وہ فون پہ آفس والوں سے بات کریں یا اسی طرح سے گھر پہ کوئی دستک دیتا ہے تو اس سے بات کریں، یا اسی طرح سے بازار میں کچھ خریداری کے لیے مجبوراً جانا پڑے تو ایسی صورت میں جو بات چیت ہو، یا دواخانے میں یا اسکول میں بچے کے جاتی ہے عورت اور بات کرتی ہے، اس کی بات میں دعوت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مزاج میں عفت اور پاک دامنی ہونا چاہیے، وہ دور رکھنے والی ہو اور دوسرے مردوں کو اپنے سے۔ یہ شوہر کی غیرت کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کی اپنی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کا قول دوسروں کے لیے، شہوت پرست لوگوں کے لیے دعوت نہیں ہو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بد اخلاقی ہو اس کے اندر، ایسی سختی ہو کہ لوگ اس کو بد زبان سمجھنے لگے، بلکہ تم معروف بات کرنا، نہ اس میں دعوت ہو اور نہ اس میں بد اخلاقی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، اور جاہلیت میں جیسی دوسری عورتیں دور جاہلیت میں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھیں، تم اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرنا، تمہارے لیے پردہ ہے۔ جاہلیت میں جیسے عورتیں ہوتی تھیں بے پردگی کے ساتھ گھومتی تھیں، اور ان کا لباس خود زنا کی دعوت تھا، ان کا لباس دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے لیے خاص طور سے کہا گیا، اور طبعاً مسلمان عورتوں کے لیے بھی کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، بلا حاجت باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ، اگر جانا پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت کے دور میں جیسے عورتیں اپنی زینت لوگوں کے سامنے نمایاں کرتی تھیں، تم ایسا مت کرنا۔ ان کا قول بھی ایسا ہو کہ جس میں دوسروں کے لیے دعوت نہ ہو، اور ان کا لباس بھی ایسا ہو کہ اس میں دوسروں کو اپنی طرف متاثر کرنا اور اپنی طرف رجھانا اور اپنی طرف دعوت دینا نہ ہو۔ مسلمان عورت ایسی ہونا چاہیے، وہ غیرت مند ہو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے نکاح میں اگر یہ جائے تو بے پردگی کے ساتھ جائیں اور وہاں پر دوسروں کو دعوت دے، عطر لگا کے جائے، خوشبو لگا کے جائے، اور ایسا لباس پہن کے جائے کہ سارے لوگ دوسروں کو چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگے، راستے سے جائے تو لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں۔ بعض اوقات پردے کے باوجود بھی عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کی طرف متاثر ہوتے ہیں۔ مسلمان عورت پردہ والی ہو، اس کے مزاج میں پردہ، اگر ماں میں ہوگا تو بیٹی میں بھی آئے گا، اگر ماں کے مزاج میں چیز ہوگی تو بیٹیوں کے مزاج میں بھی پیدا ہوگی۔ اگر بیٹیاں بالغ ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں گی کہ ماں کے مزاج میں پردہ نہیں، تو بیٹیوں کے لیے، اگلی نسل کے لیے بے پردگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے بے پردگی کرنے کے لیے اجازت نامہ ہوگا ماں کا بے پردگی کرنا۔ بد اخلاقی عورت میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں پردہ ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں حفاظت ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا اہتمام کرتی رہو۔ اس کی مزاج میں جہاں اخلاق اور پردہ ہو، عبادت گزار ہو، اس کی زندگی میں عبادت، نماز کا اہتمام اس کی زندگی میں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کام کاج بہت زیادہ ہے، بہت تھک جاتی ہوں، نماز چھوڑ دی، صبح بچے کا ٹفن بنانا ہوتا ہے، شوہر کا ٹفن بنانا ہوتا ہے، فجر کی نماز غائب، رات میں بہت تھک جاتی ہوں، سارے کپڑے دھونے سے لے کے برتن دھونے سے لے کے کچن کو واپس سے ریسیٹ کرنے کے اعتبار سے عشاء کی نماز غائب، دوپہر میں تھک کے سو جاتی ہوں، عصر کی نماز غائب۔ اس کی زندگی میں نماز ہو، وہ اللہ کی بندی ہو، وہ محض شوہر کی غلام نہ ہو۔ بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں کہ شوہر کی ذمہ داریاں اتنی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں اتنی ہیں، وہ بچوں کی غلام ہیں، وہ شوہر کی غلام ہیں،
بعض اوقات مہمانوں کی غلام ہے، رشتہ داروں کی غلام ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑتا ہے، ان کی بھی غلام ہے، تو سب کے لیے وقت دیتی ہے، اللہ کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے مہینے کی چھٹی کے دن ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ وہ اپنے اختیار سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے کہ مجھ کو مغرب کی نماز مل جاتی ہے آسانی سے، باقی نمازیں نہیں، میں 3 نمازیں پڑھتی ہوں، 2 پڑھتی ہوں، 4 پڑھتی ہوں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مہمان کے پاس، کہیں میزبان کے پاس چلے گئے ملاقات کے لیے، رشتہ داروں کے گاؤں میں چلے گئے یا یہاں چلے گئے، وہ نمازی نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ بھی بے نمازی ہو گئی۔ اب میں اٹھوں گی اور نماز پڑھوں گی تو بہت دیندار دکھوں گی، وہ کیا سوچیں گے، ہاں ہمارے سامنے دین بتا رہی، نماز یہ بھی نہیں پڑھی اس کے ساتھ۔ مہمان باہر سے آ گئے، ان کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئی، نماز غائب۔ شاپنگ کے لیے چلی گئی، نماز غائب۔ نماز ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح میں چلی گئی، کسی کے نکاح میں نماز چھوٹ گئی، نہیں ہونا چاہیے، نماز چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 5 وقت کی نماز وہ پڑھے۔ سب سے پہلے وہ اللہ کی بندگی، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنا۔ سب ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو، اللہ سب کو راضی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو، آپ لاکھوں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کوئی خوش نہیں ہوگا اگر اللہ نہیں کرنا چاہے۔ لہٰذا اللہ کو خوش کرنے والی ہو، اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، وہ صرف زیورات بنانے کی حریص نہ ہو کہ ہر مہینے، ہر سال، ہر 6 مہینے میں ایک لسٹ بنا کے شوہر کو دے دے، فلانی نے یہ خریدا ہے، پڑوسن نے یا رشتہ دار نے یا فلانے نے، اور مجھ کو بھی یہ زیور چاہیے، بلکہ وہ اپنے زیورات پر زکوٰۃ دینے والی ہو۔ وہ صرف مانگنے کا مزاج اس میں نہ ہو، وہ اپنے مال میں، اپنے زیورات میں اللہ کا حق۔ شوہر سے کہتی کہ شوہر تم دو، حالانکہ پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن اس نے دینا چاہیے۔ جس کے پاس مال ہے، جس پر زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دے۔ عورت کرے ایسا، اس کو بھی تو ثواب ملے، وہ بھی تو کرے۔ تو اپنے مال میں سے خطاب کس سے کیا زکوٰۃ کا؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن خطاب کس سے ہے؟ وہ آتین الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو، ان کے پاس مال ہے تو تم کو دینا پڑے گا۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ رسم و رواج کے فرما بردار کتنے ہیں؟ نکاح، جنازے، آپ دیکھیے نکاح اور جنازے میں دین کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نمازی ہے 5 وقت کی، لیکن نکاح کا جیسے موقع آیا، گھر میں رشتہ داروں کا نکاح آیا، ساری خرافات آ گئی، ساری خرافات آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کہاں ہے؟ وہ بدعات والی نہ ہو، ذکر سے لے کر، تلاوت سے لے کر، میت اور جنازے اور نماز، نکاحوں سے لے کر ساری چیزوں میں وہ سماج کے بنے ہوئے رسم و رواج کی پابند نہ ہو۔ یہ تو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جتنا پابند تو سماج کے رسم و رواج کی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابند بن جائے تو اللہ کی ولیہ ہو جائے، اللہ کی ولایت مل جائے تجھ کو۔ کتنی پابند ہیں عورتیں، سماج کا اصول نہیں توڑ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ سکتے ہیں؟ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو نے کس کو مالک بنایا، کس کی غلام بنی؟ عورت گھر اچھا بنانے والی عورت کون ہے؟ اس میں یہ مزاج۔ آپ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، کیا وہ فرما بردار نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتی تھی؟ سب مانتی تھی، لیکن ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے لیے رخصت نہیں تو دوسروں کے لیے کہاں سے ہوگی؟ بعض اوقات انسان کسی بڑی شخصیت سے اپنی نسبت کی وجہ سے اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے کہ نبی کی بیوی ہوں، میرے لیے اسپیشل کیس ہوگا۔ نہیں، تم کو تو اور زیادہ کرنا پڑے گا۔ مقام کے لیے کام صحیح ہونا چاہیے۔ نبی کی بیوی ہے، تمہاری زندگی ویسی ہونا چاہیے جیسے نبی ہے ان کی مناسبت سے، تو ان کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہے۔ لہٰذا یہ بتایا گیا کہ نبیوں کی بیوی کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے، ان کے لیے بھی تقویٰ ہے، ان کے لیے بھی پردہ ہے۔ مسلمانوں کی مائیں ہوں، ماں سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ماں ویسی نہیں ہے جو نسب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں قرار دیا ہے، لیکن ان کو پھر بھی پردہ کہا، ان کو پھر بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیے آپ، ارے میرے بچے جیسا ہے، ہاں بچے جیسا ہے، بچہ نہیں۔ دیکھیے سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، بے پردگی کے ساتھ بیٹھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پردہ کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ امت کی ماں ہے. ہماری آنکھ میں حیا ہے، ہمارے دل میں شرم ہے، یہ سب باتیں ہیں. آپ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے پیارے جملے بول کر سماج میں آپ بے حیائی نہیں پھیلا سکتے. شریعت کا لحاظ آپ کو کرنا پڑے گا. تو پردہ ہے. نماز کا اہتمام تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیں اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں. ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے. آپ کی زندگی کا مقصد رزق نہیں ہے. ہم نے آپ کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے رسول بنا کر کہ آپ رزق میں لگ جائیں. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے، تقویٰ کے لیے. یہاں آپ غور کریں، نماز کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. بیوی کے مزاج میں ہو دیکھے شوہر وہ نماز پڑھنے والا ہے کہ ضائع کرتا ہے. ایسا جواب مل رہا ہے جس میں نماز نہیں ملتی ہے. بیوی کہہ رہے دیکھیے بچوں کی فیس بھرنی ہے، گھر کے مسائل ہیں، یہ لائٹ کا بل بھرنا ہے، فلاں چیز کرنا ہے، گیس ہے اور سلنڈر ہے، آپ کسی بھی طرح سے کر لیجئے، اللہ غفور الرحیم ہے. شوہر کہہ رہا تھوڑا اکاؤنٹ ادھر ادھر بھی کرنے پڑیں گے، چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ ہمارے حالات کیا ہیں، اتنا متقی آپ ہی بن گئے. ایسی نہیں. بیوی کیسی ہو؟ شوہر کو پرہیزگاری میں اس کا تعاون کرنے والی. نماز نہیں چھوڑنا، حرام نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا. بیوی خود دیندار ہوگی تو گھر کی پہلی اینٹ بنیادی صحیح ہوگی. کتنے شوہروں کو ہم نے دیکھا ہے بیویوں کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیویاں کمپرومائز نہیں کر پاتی ہیں اپنی زندگی کے لائف سٹائل میں. اچھے حالات تھے، بعد میں مسائل آ گئے، اب وہ ایک سیڑھی نیچے نہیں اتر سکتی ہیں. جیسا تھا اگر ویسے ہی چلنا چاہیے، اب اس کو حلال کی بجائے حرام کی طرف جانا پڑتا ہے. اس کی زندگی میں اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ کی عبادت مقدم ہو. اس کی زندگی میں اپنی ضرورت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکام مقدم ہو. سب چھوٹے گا چلے گا، دین نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسی عورت اگر ہیں کامیاب عورت ہے. سب چھوٹے گا کوئی مسئلہ نہیں، ہم جی لیں گے، لیکن ہماری زندگی میں دین، اللہ اس کے رسول کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. گھر کی اصلاح عورت سے ہوتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے. بعض اوقات مرد کے قدم باہر جاتا ہے ماحول کے اندر، ڈگمگاتے ہیں. اگر بیوی ٹھوس ہو، مضبوط ہو، قائم ہو، واپس سے وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے. چاہے نگاہ کے اعتبار سے ہو یا پھر پیٹ کے اعتبار سے ہو. آدمی جو ہے گھر پہ آتا ہے، بیوی صحیح اگر ہے، اس کو سمجھتی ہے، اگر سمجھتی ہے، اپنے سے باندھ کے رکھتی ہے اور دین سے کھونٹے کی طرح باندھ کے رکھتی ہے اس کو اگر برابر، تو شوہر بھی صحیح چلتا ہے. لہذا عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دین پر لانے کی کوشش کرے اور گھر کا ماحول دینی بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. آپ فرماتے ہیں جب عورت، اور بہت چھوٹا نصاب ہے عورت کے لیے، اس کا اہتمام اس کو کرنا ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، اپنے مہینے کے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے بچے، بے پردگی سے بچے، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے معروف میں، شوہر کی ماننے کا مزاج اس میں ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ قیل لہا، اسے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جائے، تیری مرضی. یہ دروازہ جانا تو ہے ہی، لیکن جانے میں دروازہ کون سا، وہ بھی تیری مرضی ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اس نے اللہ کی چاہت پوری کی. آج وہ دن ہے کہ تیرے لیے تیری چاہت پوری کرنے کا حکم دیا جائے گا، تو تیرے دل سے جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے. اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی زندگی میں شوہر کی فرما برداری نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری خواتین میں شوہر نے ایک بات کہا ذرا چائے لاؤ، اٹھ کے آپ نہیں لے سکتے، دیر سے رات میں گھر پہ آیا. یہ حال ہے آج، اور واٹس ایپ نے تو اس میں اور برکت کر دی ہے، ٹیلی ویژن نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے. دیر سے آفس سے لیٹ آیا، کہا کھانا مل سکتا ہے؟ ہاں فریج میں رکھا ہوا ہے، لے کے گرم کر کے کھا لیجیے.
جو حکم. کتنے شوہر ہیں گھروں پہ گھر ان کے لیے ایسا جیسے بس گھونسلہ ہے, یا جانا ہے پھر سے واپس چڑیا کی طرح اڑ کے جانا ہے. بہت سارے مرد ہیں دیر دیر تک ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ, کون جائے گھر پہ جائے گا پھر وہی رونا رہے گا, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جینا حرام کر دیا ہے. عورت اگر اس مزاج کی ہوگی, شوہر کیسے گھر پہ آئے گا؟ پھر بہت سارے شوہر بگڑ کے باہر دوسروں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے آج آسانی ہو گئی. فیس بک نہیں ہے, فیس بک کافی ہے. فیس بک پہ اس کی سہیلیاں دوستیاں کتنی زیادہ بن جاتی ہیں. وہ اپنی ورچوئل لائف کے اندر خوش ہو جاتا ہے, چیٹ کر کے پرائی عورتوں کے ساتھ میں اس کو وہ پیار محبت مل جاتی ہے مفت میں, جو گھر پہ بیوی کے ساتھ نہیں مل رہی, جبکہ اتنا خرچ کر رہا ہے گھر پہ. کیونکہ دو بول پیار کے اس کی طرف سے نہیں ملتے. جب بھی جاتا ہوں چہرہ دیکھو کیسا ہے, باتیں دیکھو اس کی کیسی ہے, دھول میں اٹی ہوتی ہے. گھر پہ جانے کے بعد کوئی زینت نہیں, دیکھ کے کبھی دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر بات کروں تو الٹی بات کرتی ہے. بتائیے شوہر زنا کی طرف کیسے نہیں جائے گا؟ اس کی بات نہیں مانتی ہے, دل میں نفرت آئے گی کہ محبت پیدا ہوگی, اس کے دل میں نفرت ہے. تو یہ جو مزاج بن رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو دوسری بات جو ہے گھروں کی اصلاح کے لیے, عورت کے مزاج میں شوہر کی فرما برداری ہو. گناہ کی بات وہ نہ مانے, یہ بھی نہیں کہ اتنی فرما برداری ہو جائے شوہر کہے کہ چلو میرے آفس میں ایک پروگرام ہے, تم کو بے پردگی کے ساتھ میرے ساتھ آنا پڑے گا, تم برقعے کے ساتھ نہیں آ سکتی. ایسی فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں. چلو میرے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے, ایسی فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کا حکم توڑ کے شوہر کی یا کسی کی بھی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. لیکن عام زندگی کے معاملات میں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی فرما بردار ہو. شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے گزرتا ہے. اگر کھانا اس کی مرضی کا پکا کے کھلاتی ہے, اچھے سے پروستی ہے, خدمت کرتی ہے, کبھی سر میں تیل ڈال کے مالش بھی کر دی, دو بول پیار محبت کے بولے, اور اس کی اگر غم کی باتیں آفس کی اور کاروبار کی ہیں اس میں اچھا تمہارا بند کرو میرا سنو, تو ایسا نہیں, بلکہ اس کی بات سن کے ہمدردی سے اس کے ساتھ میں سلوک کرتی ہے, شوہر یہاں وہاں نہیں جائے گا. آج آپ جانتے ہیں اتنا گندا ماحول ہے, ہر آدمی کئی عورتوں سے جڑا ہوا ہے, ہر عورت کئی مردوں سے جڑی ہوئی ہے. فرینڈشپ آپ کو معمولی لگتا ہے, کتنی گھر برباد ہو گئے اس کی وجہ سے. سیڑھیاں اگر پوری چڑھے تو آدمی کہاں چلا جاتا, زوال اترتا چلا جائے آدمی, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کتنی زندگیاں زنا تک چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ فیس بک کے ذریعے سے, ٹک ٹاک ابھی نیا آیا ہے, مسلمان عورتیں, اب کئی لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی بتائیے اپنے پروگرام میں کہیں بیان کریں گے, بتائیے مسلمان بچیاں مسلمان عورتیں بے پردگی کے ساتھ اپنے ویڈیو بنا کے اس کو ڈال رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. شرم آنا چاہیے مسلمان عورت کو. کتنی بچیاں ہیں ماں باپ کی تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے, آج آپ دیکھیے کورٹ میں جا کے غیر مسلموں سے شادیاں کر کے جا رہی ہیں. 15 سال 20 سال تک ماں باپ نے اس کے اوپر اپنی پوری جان نچھاور کی, اس کے بعد میں 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال کالج میں پڑھی, اس کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کے وہ چلی جاتی. میں ایسے کیس جانتا ہوں, باپ بول رہا ہے 1 ہفتے کے لیے تو کم سے کم میرے گھر پہ آ, نہیں آتی میں, نہیں آ سکتی میں. ابھی حال ہی کا کیس ہے, بچی گئی اور جا کے اس نے باہری غیر مسلم سے کالج میں کسی کے ذریعے تعلقات بنے, جا کے کورٹ میں نکاح بھی کر لیا, مسلمان بچی ہے. حالانکہ ماں باپ نے ایسی کوئی چیز نہ اس کو موبائل دیا ہے, نہ کچھ کیا ہے, نہ کچھ ہے, اس کو سنبھالا اچھے سے. ماحول اتنا گندا ہے, لاپرواہی نہیں کی, لیکن ماحول اتنا لاپرواہی نہیں کر کے یہ حال ہے کہ لڑکی گئی کالج میں, لڑکے سے تعلقات بنے, باہر جا کے کورٹ ہی میں نکاح کیا, اور نکاح کر کے گھر پہ ہی نہیں آئی. باپ گئے پولیس میں کمپلینٹ کی, پولیس نے ڈھونڈا, معلوم پڑا اس سے شادی کر کے وہاں بھاگی. واپس لایا, اس کو بلا کے ماں باپ سے ملنے کے لیے کہا, باپ ماں سب بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. بولے نہیں میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے تجھ کو 1 ہفتہ ہمارے پاس رہے, اس کے بعد جو کرنا ہے تجھ کو کر, تاکہ وقت تو ملے کم سے کم سمجھانے کے لیے. نہیں میں آ بھی نہیں سکتی تمہارے پاس, اب میں اس کے ساتھ رہوں گی, وہ اپنے دین پر میں اپنے دین پر. یہ حال ہے. گھروں کو بچانے کی ضرورت ہے. خواتین کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی, اور آج دنیا کی پڑھائی اتنا ضروری ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی مولوی اگر تھوڑا سا بول دے اگر
تو لوگ اس کو بیان کے بعد میں پکڑ لیتے ہیں، دنیا کی ترقی بھی تو ہونا چاہیے. اچھا اتنی ترقی کہ آپ دین کو بیچ دیں، اتنی ترقی کہ آپ کی بچیاں بے پردہ ہو کے لڑکوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جائیں، آپ دین کب سکھائیں گے اس کو؟ بچیوں کو دین سکھاؤ، ہاں ابھی 10ویں ہے پڑھ رہی ہے، بچوں کو دین سکھاؤ، اب بس 12ویں کا امتحان ہو جائے اس کے بعد فری ہو جائے گی، 12ویں کے بعد دین سکھاؤ. نہیں ابھی تھوڑا چاہتی کہ آگے اور پڑھے، سن نہیں رہی، وہ پڑھتے 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 وہ اتنے آگے نکل جاتی ہے کہ اب کب سکھاؤ گے آپ اس کو؟ وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن رہی ہے، اس کو موبائل آپ نے دیا حفاظت کے لیے. آپ نے اپنی بچی کو حفاظت، بیٹا اگر کچھ بھی ہو جائے نا تو ہم کو ایمرجنسی میں فون کرنا. گویا کہ پہلے لوگوں کی بچیاں ہی نہیں ہوتی تھی آج سے 50 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا، ان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، وہ سارے اٹھا کے لے کے بھاگ جاتے تھے لوگ. آج موبائل دے دیا. اب وہ موبائل دینے کے بعد میں وہ دن بھر راستے سے چلتے ہوئے بھی واٹس ایپ پہ، فون پہ، اس پہ لڑکوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں. جس کو کبھی نہیں ملا باہر کا کچھ، اس کو مل جائے تو یہی ہوتا ہے. پہلے سے گھر میں تھی، اب باہر نکلی تو پورا موبائل کے ذریعے سے تعلقات سب سے ہو گئے. نہ ماں کا دھیان اس کے اوپر ہے نہ باپ کا دھیان ہے. خواتین کی ذمہ داری، وہ بچی کا صرف بالغ ہونا نہ جانے، اس کا مزاج تبدیل ہو رہا ہے، اس کی بات چیت میں فرق آ رہا ہے، وہ سب چیزیں وہ دیکھنا چاہیے، اس کو دھیان دینا چاہیے. ماؤں کا کام ہے. باپ بیچارہ صبح سے شام تک یہاں وہاں مارا مارا پھرتا ہے، بھٹکتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، 4 باتیں باس کی سنتا ہے، قرضے پھیرتا رہتا ہے، وہ تو بس اسی میں پڑا رہتا ہے کہ کتنا آیا کتنا گیا، کتنا تجوری میں بچا ہوا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچی کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، بچی بار بار فون پہ بات کر رہی ہے، رات کو 2 بجے تک بات کرتی ہے، واٹس ایپ پہ چیک کرتی رہتی ہے میسجز، کون دیکھے گا؟ باہر جا کے دیکھے گا جوان بچی کو؟ ماں کا کام ہے. ماں کی ذمہ داری بہت بڑی، کیونکہ ایک بچی کا بگڑنا ایک نسل کا بگڑنا ہے. ایک بچی اگر بگڑ جائے ہماری، اس کی اگلی نسل بگڑ جاتی ہے. اس کی گود میں بچے پلنے والے ہیں. کتنے کیسز ایسے ہوئے کہ غیر مسلموں سے نکاح کیا، اس کے بعد اس نے 1 سال تک رکھا، بچہ پیدا ہوا، باپ کے پاس لا کے چھوڑ دیا، بھاگ گیا. ایسا چل رہا ہے بھائی، ایسا ہو رہا ہے. آپ جا کے کورٹس میں دیکھیں، آپ نوٹس میں دیکھیں کتنے کیسز وہاں پہ ایسے آ رہے ہیں. آئے دن 10-15 ہر مہینہ کیسز ہوتے ہیں. مسلمان بچیاں ہیں، غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور اپلائی کیا ہوا ہے مجھ کو شادی کرنی ہے اس سے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تربیت کے تعلق سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھوٹ اور کمی ہو رہی ہے. اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے، اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہم کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، ان کا لحاظ ہم رکھیں. آپ دیکھیں ایک اور چیز جو ہے شوہر کی حوصلہ افزائی. دیندار شوہر اگر ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی بیوی کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات شوہر دین پہ آتا ہے، آپ بیان سنا کہیں مسجد کے اندر کہ یہ جاب حرام ہے یا فلاں چیز غلط ہے. اب شوہر سوچتا ہے میں جاب کروں بینک میں، نہیں کروں. گھر پہ اگر آتا ہے کہتا میں سوچ رہا ہوں، آج خطاب میں سنا میں نے کہ سود حرام ہے اور میں ایسا جاب کر رہا ہوں جو حرام ہے، یا میری تجارت ہے یا فلاں چیز ہے یا میرا بزنس ایسا جوئے والا ہے، یہ شراب کا دھندا کرتا ہے. اب بیان سن لیا اس نے کسی مسجد میں جا کے. بیوی اگر سمجھدار ہے، اگر اس کو سپورٹ کریں تو شوہر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر بیوی کہے مت جایا کرو اس مسجد میں، بڑی بڑی تقوی کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ خود ہے کہ ان کی زندگی میں تقوی، تم ہی مل گئے ان کو تقوی کے لیے. بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گی، گھر کیسا چلے گا، جو کر رہے ہیں کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر ایسا کرے گی کل کو شوہر وہ آج حرام کھا رہا ہے وہ بدکاری بھی کرنے والا بنے گا اور کہے گا اللہ معاف کرنے والا ہے. جب اس پہ بیتے گی تب سمجھ میں آئے گا. لہذا عورت کو چاہیے کہ شوہر کے لیے وہ حوصلہ افزائی کرنے والی ہو. آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. ڈرے ڈرے آپ گھر پہ آئے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ پہلا تجربہ تھا، کبھی اس طرح سے فرشتے سے سابقہ آپ کا نہیں پیش آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے اور آپ نے کہا مجھ کو اڑا دو، زملونی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے، مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے. کہا حضرت خدیجہ نے کیا کہا آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. فقالت خدیجہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناطے جوڑتے ہو، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، محروم کو خود کما کے دیتے ہو، وتقری الضیف، اور اپنے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق،
اور حق کے کاموں میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، حق بات کے لیے آپ حق میں تعاون کرتے ہو، حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو دوسروں کے حقوق کے لیے، تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا اپنے شوہر کو دھاڑس بندھانا دینداری کے کاموں میں یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی، شوہر جانتا ہے کہ ایک عورت اگر شوہر سے کہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ حرام ہے اور واقعی حرام ہے، اگر یہ دلیل صحیح ہے اور قرآن میں اگر ایسا آیا اور حدیث میں ایسا آیا ہے تو آپ گھبرائیے مت۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ گھر کے حالات تھوڑے تنگ ہو جائیں گے تو میں شکایت کروں گی، ایسا نہیں ہے، میں آپ کے اس فیصلے سے پوری طرح راضی ہوں، بلکہ اگر آپ اب پیچھے ہٹو گے تو میں کھینچ کے آپ کو آگے لاؤں گی واپس۔ اگر ایسی بیوی ہو تو کیا وہ گھر دیندار نہیں بنے گا؟ وہ دیندار بنے گا، کیونکہ شوہر اکثر حرام کو اپناتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو شوق ہے حرام کا، اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے ذمہ داریاں اتنی ہیں۔ بعض اوقات شوہر دیکھتا اب کیا کروں میں، اتنے سارے خرچے میرے فیملی کے، میں نہیں نبھا پاؤں گا اس کو، مجبوراً حرام میں جانا پڑتا اس کو، لیکن بیوی کہے ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام کا نہیں کھائیں گے۔ اگر ایسی بیوی ہو تو گھر دیندار بنے گا، اور حلال کھانا اعمال کو صحیح کرتا ہے۔ کلوا من طیبات، اللہ نے کہا وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، طیبات کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو آدمی کے رزق کا اس کے عمل پر بھی فرق پڑتا ہے، اگر حلال کھائے گا اس کا دل بھی نرم ہوگا، اس کی زندگی میں عمل آئے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ ایک عورت کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے مزاج کو دیندار بنائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت گزار بندی بنے، پردے کا اہتمام کرے، اپنی زبان نرم رکھے، شوہر کا حکم مانے، رسم و رواج کے بجائے قرآن و سنت کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کی نگرانی کرے، خاص طور سے ان کو نمازی بنائے۔ کیوں؟ نمازی بنے گی دیندار بنے گی، نمازی بنے گی، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کی پوچھ ہوگی، نماز صحیح نکلی پوری زندگی صحیح بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے صحیح بنے، نمازی بنائیے ان کو، نماز زندگی کو صحیح کرتی ہے۔ اور پھر حلال کے لیے کوشش کرے، شوہر کا تعاون کرے، شوہر کو نصیحت کرے، لیکن مالک بن کر نہیں، بلکہ اس کی سپورٹر بن کر، اس کی ماتحت بن کر، اس کے لیے دین میں اس کا تعاون کرے، اور برائی سے اس کو روکنے والی بنے۔ اپنی باتیں بعض اوقات عورتیں منوا لیتی شوہروں سے، اگر زیور چاہیے یا کسی کے رشتے کے نکاح میں جانا ہے، بہت ساری باتیں منوا لیتی ہیں، دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی ہیں؟ اور آخری چیز یہ کہ وہ دینی مجالس میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول مرد سارا وقت آپ کا لے لیتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی اپنا کچھ وقت دیجیے تاکہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے آپ ہم کو سکھائیں۔ آپ نے کہا فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ پھر ساری عورتیں جمع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو نصیحت کی۔ عورتوں میں اس زمانے کی مزاج تھی کہ ہم کو بھی دین سیکھنا ہے، ہم کو بھی دین سیکھنا ہے۔ آج بعض اوقات عورتوں کو حیض و نفاس کے مسائل تک معلوم نہیں ہوتے، بہت سارے بنیادی مسائل دین کے ہیں، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، سب سمجھتے ہیں آتا ہی ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیثی کا مطلب آتا ہوگا، نہیں آتا ہے۔ کوئی پوچھنے، آج تک کوئی پوچھا کسی کو؟ مردوں میں سے آپ دیکھیے، ہم میں سے کسی نے بیوی سے کہا ہوگا ذرا مجھ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا، اتحیات پڑھ کے سنا، فلاں دعا پڑھ کے سنا، کتنوں نے پوچھا ہوگا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں، اہل حدیث سے نہیں آتا، ایسا کیسا ہوتا؟ آتا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے اسی بھرم میں ہم زندگی گزار لیتے ہیں، بعد میں کسی دن معلوم پڑتا ہے کہ اس کو تو یہ آتا ہی نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ عورتیں دینی مجالس میں آئیں اور دین سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے گھروں کو دیندار بنائیں، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں اس بات کو یاد رکھیں کہ گھروں کے بننے بگڑنے میں ان کا بہت بڑا دخل ہے، سماج کے بننے بگڑنے میں عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ خود صحیح ہو جائیں، دین کا لحاظ کریں، بچوں کی تربیت کریں، شوہر کو بچائیں، تو سماج اچھا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔